بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 ربیع الاول یہ دن یقیناً دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ اس دن کیونکہ وجہ کائنات اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اس لیے یہ دن دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خوشی کا دن ہے۔ اس دن مسلمان بہت زیادہ خوشیاں مناتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، گلی محلوں کو سجاتے ہیں، اور یقیناً سجانا بھی چاہیے، کیونکہ آپ دنیا کے باقی سارے خوشیوں کے موقع پر اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اس لیے آپ کو اس دن بھی اپنے گھروں اور محلوں کو سجانا چاہیے۔ یہ ایک اچھا کام ہے۔ لیکن کئی جگہ پر دیکھا گیا ہے کہ وہ میلاد النبی کے نام پر لوگ خرافاتوں کو شامل کر رہے ہیں، غلط اور ناجائز کاموں کو اس میں شامل کر رہے ہیں۔ جیسے کہ پرانی چنگی کانپور کی ایک ویڈیو بھی نظر سے گزری کہ وہاں پر جن لوگوں نے سجاوٹ کی تھی انہوں نے تماشے کے طور پہ ایک شیطان کو وہاں پر کھڑا کیا، یعنی ایک انسان کو شیطان کی شکل بنا کر وہاں پر کھڑا کیا، اور اس شیطان نے رات بھر مسخرے کیے، لوگوں نے اس کو دیکھ دیکھ کر مستی مذاق کیا۔ اس طرح سے وہاں پر رات بھر یوں تماشا ہوتا رہا، اور یہ کوئی پہلی بار کی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے جتنی بار بھی دیکھا وہاں پر اسی طرح کے تماشے ہوتے ہیں۔ جو گیٹ کی سجاوٹ ہوتی ہے اس کے باہر کسی جادوگر کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، وہ رات بھر اپنے جادو دکھاتا ہے، اور اس طرح سے ساری رات وہاں پر گزرنے والے لوگ وہاں پر تماشا دیکھتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے وہاں پر بہت زیادہ بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے اور یوں رات بھر تماشا ہوتا رہتا ہے۔ پھر ایک دوسری جگہ کی ویڈیو نظر سے گزری جہاں پر کچھ لوگوں نے ایک بہت بڑا کیک بنوایا تھا، 200 پاؤنڈ کا کیک بنوایا، اور اس پر لکھا عید میلاد النبی، اور اس کے بعد اس کیک کو کاٹا گیا۔ میرے بھائیوں، کیا آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لفظ نبی یہ بھی قابل تعظیم ہے، اس کی تعظیم کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام النبی بھی ہے۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے پہلے اس نام کو کیک پر لکھایا، پہلے نبی لکھوایا، اور پھر اس کے اوپر چھری چلائی۔ کیا یہ نبی کے نام کا ادب ہے؟ کیا اس کو آپ ادب کہتے ہیں؟ کیا اس طرح آپ امید کرتے ہیں کہ آپ کے نبی خوش ہوں گے؟ یہ کام آپ اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ توہین ہے، بے ادبی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی۔ اس طرح کچھ لوگ جلوس کے وقت ڈی جے کو شامل کرتے ہیں، اسے بہت زیادہ لاؤڈلی پلے کرتے ہیں۔ یہ چیز جلوس کے ساتھ میں چلنے والے لوگوں کے لیے بھی، ان کے کانوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہے۔ اگر آپ واقعی میلاد النبی منانا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ کی خوشی کا باعث ہوں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا باعث ہوں۔ لیکن یہ کیا، آپ تو وہ کام کر رہے ہیں جس کام سے خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، اس دن ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب دنیا میں تشریف لائے تھے، اور ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو برائیوں سے روکا جائے، انہیں سیدھی راہ دکھائی جائے، انہیں اللہ کے راستے پر چلایا جائے۔ مگر آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہی کی پیدائش کے دن انہی کے نام پر سجاوٹیں کر رہے ہیں، انہی کے نام پر چراغاں کر رہے ہیں، پھر انہی کی شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جس شیطانیت کو اور شیطانی اعمال کو ختم کرنے کے لیے ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے، آپ نے انہی کے میلاد کے دن، انہی کے پیدائش کے دن شیطان کو کھڑا کر دیا ہے وہاں پر مستی مذاق کرنے کے لیے۔ کیا اس طرح سے آپ اللہ کو راضی کریں گے؟ کیا اس طرح سے آپ رسول اللہ کو راضی کریں گے؟ آخر کیا کر رہے ہیں آپ؟ کبھی آپ نے غور بھی کیا ہے؟ ہمارے نبی نے اس تو فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، مگر یہ کیا، آپ جو ڈی جے بجا رہے ہیں وہ اتنا تیز بجا رہے ہیں کہ آس پاس چلنے والوں کے کانوں پر بھی فرق پڑتا ہے، ان کی سماعت متاثر ہوتی ہے، اس کے علاوہ آس پاس کے لوگوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی نے تماشا کرنے کو بھی منع فرمایا ہے، مگر یہ کیا، آپ انہی کی پیدائش کے دن رات بھر جادوگر کو بلا کر تماشا کروا رہے ہیں، لوگوں کی بھیڑ اکٹھا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، خدا را ایسے کام نہ کریں، یہ قطعی طور پہ ناجائز ہیں۔ سجاوٹیں کرنا یہ عید میلاد النبی کی اصل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اچھے کاموں میں سے ہے، مستحب کاموں میں سے ہے۔ اگر آپ ان سجاوٹوں میں اس طرح کی خرافاتوں کو شامل کر دیں گے، اس طرح کسی شیطان کو اور جادوگر کو بلا کر کے کھڑا کر دیں گے، تو پھر ایسی سجاوٹیں کرنے سے اچھا ہے کہ آپ سجاوٹیں نہ کریں۔ اگر آپ صرف یہی کر سکتے ہیں تو میرے بھائیوں، اس سے اچھا ہے کہ آپ چپ چاپ اپنے گھر میں بیٹھیں، درود شریف کی محفل قائم کریں اور کچھ نہ کریں۔ یہی میلاد النبی کی اصل ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ کر لیں، آپ کے فضائل و کمالات کو بیان کریں، آپ کی عظمتوں و رفتوں کو بیان کریں، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، قرآن خوانی کریں، نعت خوانی کریں۔ بس یہی میلاد النبی کی اصل ہے۔ جو سجاوٹیں آپ کرتے ہیں اگر وہ خرافات سے خالی ہیں
تب تو اچھی ہیں، لیکن اگر ان میں آپ خرافات جان بوجھ کر شامل کرتے ہیں تو پھر اس طرح کی سجاوٹیں کرنے سے اچھا ہے کہ آپ سجاوٹیں نہ کریں۔ اسی طرح کی حرکتوں کی وجہ سے غیروں کو کہنے کا موقع ملتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سنیت ہے، حالانکہ ان چیزوں کا قطعی طور پہ نہ تو اسلام سے کوئی تعلق ہے اور نہ سنیت سے کوئی تعلق ہے۔ ہم ان چیزوں کی شدید مذمت کرتے ہیں اور جان لیں کہ اس طرح کے کام کرنے والے تمام لوگ سخت گناہگار ہیں۔ خدا را اپنی وجہ سے اہل سنت کو بدنام نہ کریں۔ آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے سنیوں کی، اہل سنت کی بدنامی ہوتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس طرح کے تمام کاموں سے سچی توبہ کریں اور آئندہ میلاد النبی میں صرف وہی کام کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی کا باعث ہوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔